دوبارہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد و علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صلوات بر محمد وعلى اہل البیت علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق آج وہ مناسبت ہے جو عظیم ترین اعیاد میں سے عظیم ترین عید کا دن ہے، اس لیے کہ واضح طور پر حق کو باطل پر جس طرح کی فتح مباہلے کے دن اللہ نے عطا کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس اعتبار سے عید ہے، عبودیت کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، سرور کا دن ہے، اور مؤمنین کے دلوں کی راحت، فکروں کے آسائش اور اطمینان قلب کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قبیلے میں پیدا کیا جس قبیلے کا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ جتنا اس نعمت پر انسان شکر ادا کرے اللہ کی بارگاہ میں کم ہے، اور اس کی ایک دلیل آج کا یہی دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل زمین کو آسمان سے ملانے کے لیے جس دین کو انسانی معاشرے میں پیش کیا، وہ دین تا قیام قیامت تمام انسانوں کے لیے راہنما ہے، نور ہے، روشنی ہے اور ہدایت کا ذریعہ۔ اس لیے اس دین میں پیش آنے والے تمام واقعات تا قیام قیامت زندہ رہنے چاہیے، تاکہ انسانوں کو چاہے وہ جس دور میں آئے ہوں پتہ چلے کہ ہم اس دین کی اگر پیروی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ دلیل کیسا؟ یہ نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، یہ ہمارا قبیلہ کرتا تھا، ہمارے علاقے میں یہ رسم تھی، نہیں، شعور کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور علم کے ساتھ۔ یہ جو آیت ہے، یہ مباہلہ، خود یہ آیت بھی اسی نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ علم آ جائے تو پھر سر تسلیم خم کر لو، جو سب سے پہلا چیلنج یہی ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ جب علم آئے تو پھر سر تسلیم خم کر لو۔ اگر سر تسلیم خم نہ کرو تو پھر دو رستے ہیں، ایک یہ کہ سامنے والا جو گروہ ہے وہ تلوار لے کر کھڑا ہو تو اس سے پھر جنگ کرو،
اور اگر تلوار لے کر کھڑا نہیں ہے اور پروپیگنڈوں کی دنیا میں، جھوٹ کی دنیا میں، تہمتوں کی دنیا میں اللہ کے بے شعور بندوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں حق کا وہ پرچم لے کر کھڑے ہو جاؤ جس کو مباہلہ کا پرچم کہتے ہیں۔ دونوں صورتیں اسلام میں، اسلام نہ صرف تلوار سے پھیلا، نہ صرف دعوت سے۔ جہاں دعوت کی ضرورت تھی وہاں پر دعوت کے ذریعے سے دین پھیلا، اور جہاں تلوار کی ضرورت تھی وہاں پر ذوالفقار کے ذریعے سے پھیلا۔ دونوں اسلام میں بڑے اہم نکات اور بنیادیں ہیں۔ لہذا اسی آیت میں آپ دیکھ لیں، فمن حاجک، جب یہ آپ سے بحث کرتے ہیں، جدل کرتے ہیں، دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی دلیل کون سے؟ وہ دلائل جن کی نہ ٹانگیں ہیں نہ بنیادیں۔ آج بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آج بھی حقائق کو دیکھنے کے باوجود حقیقتوں کا انکار کر کے، آنکھ بند کر کے منہ کھولنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں، اور تب بھی ایسا ہی تھا۔ لہذا جو تب ہوا وہ اب بھی ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دین کی تعلیمات ایسی ہے کہ اگر کوئی معاشرہ ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لے اور دین کے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے، تو اس کو ان تمام صورتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جن صورتوں کا سامنا یا نبی کو ہوا، یا علی کو ہوا، یا آل علی کو ہوا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں امام زمان آئے ہماری مدد کریں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم سچے پیروکار ہیں تو ہمیں انہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا جو چیلنجز نبی کو پیش آئے، جو چیلنجز علی کو پیش آئے، جو چیلنجز آل علی کو پیش آئے۔ ہاں، اس کی انتہا پھر مہدی آخر الزمان کے دور میں، لیکن یہ جو درمیان کا دور ہے یہ کوئی ڈارک دور نہیں ہے، غیر ذمہ داری کا دور نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح کی ذمہ داری کا دور ہے، اس فرض کے ساتھ کہ وہاں پر چونکہ معصوم ہے، اس لیے معصوم خدا سے براہ راست کنیکشن کی وجہ سے وہ کسی اور طرح کا فیصلہ لیں گے، اور ہم براہ راست کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہی کے آئینے میں وقت کے تقاضوں کے مطابق، اپنی ضرورتوں کے مطابق اپنا فیصلہ لیں گے۔ لیکن چیلنج ہر دور میں ہوگا، چیلنج کا سامنا بھی ہر دور میں ہوگا، بشرطے کہ ہم اور آپ اس راہ کے راہی ہوں۔ اگر راہی نہ ہو تو پھر کوئی چیلنج نہیں ہے، پھر آرام سے کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں بچے پیدا کریں پیسے جمع کریں۔ لیکن اگر اس راستے کے راہی ہیں تو پھر ہمیں ہر اس امتحان کے لیے تیار ہونا پڑے گا جس امتحان سے نبی اور آل نبی گزرے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کی راہ کو تھامیں، یہ کہیں کہ ہم ان کی راہ پر آئیں؟ مباہلہ ہے، مباہلہ کی راہ۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں، تو پھر امام کو جو مشکل پیش آئے وہ مجھے نہ آئے؟ یہ پھر کیسے امام اور کیسا معموم ہے؟ جب امام کو ہم نے اپنا امام مانا تو پھر جو ان کو مشکلات پیش آئیں گی وہ ہمیں بھی آئیں گی، چاہے وہ فکری ہو، چاہے وہ تہذیبی کلچرل اور معاشرتی اور سماجی ہو، چاہے وہ دفاعی ہو اور دین پر اغیار کی طرف سے ہونے والی الغار کی صورت کی، ہر وہ چیلنج جو تب تھا آج بھی ہے۔ یہ جو چیلنج ہے مباہلے والا، یہ فکری چیلنج ہے، یہ عقیدے کا چیلنج ہے، عقیدے کا چیلنج۔ یہ میدان جنگ نہیں ہے، اگرچہ میدان جنگ ہے لیکن وہ میدان جنگ نہیں ہے جہاں پر تلوار کی ضرورت پڑی، یہ وہ میدان جنگ ہے جہاں پر کردار کی ضرورت پڑی ہے۔ وہاں تلوار، یہاں پر کردار۔
اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت کیا کہتی ہے؟ فمن حاجک، جب یہ لوگ آپ سے بحث کرتے ہیں اور اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتے ہیں بغیر دلیل کے، بس باتیں ہیں، اور کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی دلیل نہیں مانتے، ہمارے اپنے دلائل ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے یہ علم آ گیا، ان کو بھی علم ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہیں علم نہ ہو، لیکن چونکہ اپنے ما سبق بزرگوں کی راہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کو چھوڑنے سے اپنے تمام عقائد سے انہیں دستبردار ہونا پڑتا ہے، اور اپنے ان عقائد اور افکار سے دستبرداری کا مطلب دنیا کی بہت ساری سہولتوں سے محروم ہو جانا، اس لیے علم کے آنے کے باوجود وہ اپنی اسی گمراہی پر، بے راہ روی پر اور غلط رستے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ علم اگر آ جائے تو پھر سر تسلیم خم کر لو۔ یہ معاشرتی اور انسانی بیماری ہے۔ خود قرآن کی انہی آیات پر اگر ہم غور کریں، اس میں صرف مسیحی مبتلا نہیں ہے، اس میں صرف یہودی مبتلا نہیں ہے، ہم بھی مبتلا ہیں، سنی بھی مبتلا ہے، شیعہ بھی مبتلا ہے، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر علم کے آنے کے باوجود سامنے والے کے چونکہ مفاد کے خلاف ہے، اس لیے اس علم کا انکار اور اپنے کلچر پر پورا زور لگا۔ علم آ جائے تو پھر ایک پاک ضمیر انسان، باشعور انسان علم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اور یہی علم کے قبول کرنے کی علامت بھی ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے میں۔ اب آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے کہ جب یہ علم آنے کے بعد انکار کر دے تو پھر ان کو چیلنج کر دو۔ اس وقت وہ تلوار لے کر نہیں اٹھے، اگر وہ تلوار لے کر اٹھتے تو پھر تلوار کے ذریعے سے چیلنج کا مقابلہ ہوتا۔ یہاں پر چونکہ زبان کے ذریعے سے ہے، اس لیے آؤ تم بھی ان کے سامنے اعلان کرو۔ وہ اعلان کیا ہے؟ ندعو، آؤ پھر ہم بلاتے ہیں ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اپنے بیٹوں کو بھی، اپنی خواتین کو بھی، اور اپنی جانوں کو بھی۔ عجیب ہے، مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ میں آج اہل سنت کے بڑے بڑے جو نام ہیں، ابن تیمیہ جیسے، فخر رازی جیسے، اور کشاف جیسے بڑے بڑے مفسرین جو گزشتہ صدیوں کے اپنے فیلڈز کے امام رہے ہیں، امام کہلاتے ہیں اپنے اس شعبے کے۔ ابن تیمیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ابن تیمیہ کو کوئی موقع ملے تو وہ اہل البیت کو اس مقام سے گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، جہاں اس کو جہاں موقع نہ ملے مجبور ہے قبول کرنے، وہ بھی اور باقی لوگ جب ان کے میں افکار اور اسی آیت کے ضمن میں ان کی تفاسیر دیکھ رہا تھا تو نظر آ رہا تھا کہ وہ یہ قبول کرنے پر مجبور ہے کہ میدان مباہلہ کے ہیروز 4 افراد ہیں نبی کے سائے میں، علی و فاطمہ، حسن اور حسین، جبکہ مباہلے کی آیت میں گنجائش تھی کہ سارے عربوں کو لے کر چلے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں وسعت ہے۔ ندعو، آؤ ہم بلاتے ہیں کس کو؟ ابناءنا، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو۔ جتنے لوگ یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم نبی کی اولادوں میں سے ہیں، آل ہاشم میں سے ہیں، سب کو لایا جا سکتا تھا۔ اسی طرح سے نساءنا، نبی کی جتنی زوجات ہیں سب کو لایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بیٹی ہوتی تو لایا جا سکتا تھا، ہوتی اور نہ لایا جاتا تو اس آیت کی مخالفت تھی، چونکہ آیت کہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں۔ اب اگر ہو اور آپ لے کر نہ آئے تو یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ جو اس کے مصداق ہے، اور آپ نے ان کو محروم کر دیا۔ لہذا
قرآن کی ان آیات میں وسعت ہے، اور ایسی وسعت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود جب میدان مباہلہ سجتا ہے تو انفسنا یعنی نفس، نفس یعنی کیا؟ نفس یعنی جان نبی۔ ایک ٹی وی کا پروگرام تھا 2-4 سال پہلے، تو ایک صاحب نے اسی طرح سے بات کی کہ بھئی ہم تو ترتیب کے قائل ہیں فضیلتوں میں۔ کہا قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن کی کیسے مخالفت کرتے ہیں؟ بھئی قرآن میں 2 آیتیں ہیں، جب تک یہ 2 آیتیں قرآن سے نکال کر کہیں چھپا نہ لو، اس وقت تک پنجتن کے مقابلے میں کائنات کا کوئی فرد کھڑا نہیں ہو سکتا، جب تک یہ 2 آیتیں موجود ہیں۔ ایک یہی آیت مباہلہ ہے اور دوسری آیت تطہیر۔ یہ 2 آیتیں واضح بغیر کسی تعویل کے، کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جگہوں میں آپ 1000 تعویل کر سکتے ہیں، لیکن ان 2 آیتوں میں آپ کوئی تعویل کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں۔ مباہلہ اس میں سے ایک آیت ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی کہیں پر فرض کرے لاٹھی ملی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ لاٹھی ہم سب کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، کائنات کے ہر فرض سے یہ لاٹھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو اگر کہا جائے رسول اللہ کا ایک لباس قمیص ملی ہے، تو آپ اس قمیص کے لیے ساری دنیا فدا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کا ایک بال مل جائے جس کو آپ منہ مبارک کہتے ہیں، وہ مل جائے، اور اس طرح کے منہ مبارک مختلف جگہوں میں آپ نے بنائے ہوئے اور سجا کے رکھے ہوئے، دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ احترام رسول ہے، لیکن منہ مبارک نہیں ہے، ہاں دکانداری ہے۔ اصل کو چھوڑو اور لوگوں کو بیوقوف بناؤ اپنی دنیا بسانے کے لیے۔ اصل کو چھوڑ دو، یہی کام ہم بھی کرتے ہیں بعض اوقات ہمارے یہاں بھی۔ اسی لیے تنقید کا موضوع مخاطب جو ہے صرف دوسرے نہیں، ہم خود بھی ہیں۔ جہاں ہمارا کوئی مفاد ہو، وہاں پر پھر ہم ان معیارات کو پامال کرتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ اسی سے پاک کر کے اوپر اٹھنا نبی کی دعوت بھی ہے اور علی کی سیرت بھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، میں نے اسے یہ عرض کیا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ رسول کی قمیض بہتر ہے یا فلان کی، تو آپ کیا کہیں گے؟ رسول کی قمیض کا کیا مقابلہ ہے بھائی؟ حضرت یوسف کی قمیض آئی اور ان کے والد جو کہ نبی تھے، اس نبی کی نابینا آنکھ کو بینائی دینے کا سبب بنا۔ سبب کیا تھا؟ ایک رسول اور ایک نبی کی قمیض۔ یعنی اگر تنے نبی سے کوئی باہر کی چیز جو اس کا حصہ نہیں ہے مس ہو جائے، اس میں اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک اور نبی کی نابینا آنکھوں کی نورانیت کا سبب فراہم کر دے۔ یہاں پر قرآن کریم نے علی کو جان رسول کہا ہے۔ جان رسول، نفس رسول۔ نفس رسول کا مطلب کیا ہے؟ اگر رسول پوری کائنات سے افضل ہے تو جان رسول بھی پوری کائنات سے افضل ہے، چونکہ وہ جان رسول ہے۔ بنابراین جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ دعوے دار ہیں۔ یہی آیتیں بتاتی ہیں کہ اہل البیت کون ہے، یہی آیت ہے۔ ادھر ہم ایک رسالہ نکالتے تھے قرآن کریم پر، پاکستان اور بر صغیر کا اردو میں پہلا رسالہ ہم نے شروع کیا تھا صرف قرآن کریم پر۔ ہم نے ایک آرٹیکل لکھا کہ اہل البیت قرآن کی روشنی میں، اور وہ چھاپ دیا۔ ظاہر ہے بڑے بڑے علماء کو، یونیورسٹیز کے اساتذہ کو اور مدارس کے بڑے بڑے مفتیوں کو ہم بھیجا کرتے تھے، یہاں سے 30 سال پہلے کی بات۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے ایک بہت بڑے نامور صاحب، وفات پا گئے۔ انہوں نے مجھے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ میں نے آپ کا یہ آرٹیکل اور یہ سارا پڑھا ہے، اور اس کے بعد اس پر اعتراض کیا، اور اعتراض کرنے کے بعد کہا کہ
अहादीस का मजबूत से मजबूत सिलसिला भी बीवियों को अहलुल बैत से बाहर नहीं निकाल सकता। हम नहीं मानते तो मैंने उनसे कहा अगर आप नहीं मानते तो न माने, कोई बात नहीं, लेकिन न माने दलील के साथ, और दलील कुरान से आप लेकर आ जाए, दलील आप अहादीस से लेकर आ जाए। यानी बाज लोगों की जब सुई अटकती है तो इस तरह से अटकती है, वाज़ेहात नजर आ रही है। इस वक्त गांधी साहब भी इसी तरह की फिक्र के हामिल है। जहां जहां अहलुल बैत का कोई तज़किरा है, कोई फजीलत है, उससे अहलुल बैत को महरूम करके उन्हें आम इंसानों की तरह से ट्रीट करो। यानी तकफीरियत की फिक्री शक्ल आई है, फिक्री शक्ल और मुतमद्दिन और जदीद शक्ल। हैरत होती है जब इस तरह के लोगों को इंसान सुनता है। आज भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। कुरान करीम की ये आयत क्या कहती है और मुफ्तियान किराम किस चीज पर इतना ज्यादा जोर देते हैं। बुखारी की हदीस में देख रहा था, मुस्लिम की हदीस देख रहा था, जब ये आयत उतरी तो दो अज़वाज का तज़किरा है अहादीस में, दो अज़वाज को। एक ज़ौजा जिनको बहरहाल सब जानते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह से वो भी शामिल हो जाए। फरमाया कि नहीं, ये अहलुल बैत के बारे में है, किसी और के बारे में नहीं आए। रोक दिया, रोक दिया, अब वो रुक गई। एक और ज़ौजा ने जब यही बात कही, या रसूलल्लाह क्या मैं भी शामिल हो जाऊं, वहां पर फिर उस ज़ौजा की निस्बत इस ज़ौजा से लबो लहजा बदल गया। ये मैं बुखारी और मुस्लिम की हदीस नकल कर कि लबो लहजा यहां पर बदल गया। फरमाया तुम खैर के रास्ते पर तो हो लेकिन इस ग्रोह में शामिल नहीं हो। खैर के रास्ते पर हर ज़ौजा नहीं आए, ये भी रसूलुल्लाह की इन्हीं अहादीस से साबित है। क्योंकि दोनों ज़ौजात को एक तरह का जवाब नहीं दिया, एक से कहा कि तुम नहीं हो और दूसरी से कहा कि तुम खैर के रास्ते पर हो लेकिन इस ग्रोह में शामिल नहीं हो। ये ग्रोह कौन सा है? ये वो ग्रोह है जिनकी इसालत, जिनकी पाकीज़गी, जिनका मकाम, जिनकी तत्हीर, जिनके दर्जात और जिनके मकामात का एतराफ खुदा से लेकर खुदा के तमाम फरिश्ते और तमाम अंबिया करते हैं। ये वो ग्रोह है मुख्तसर लेकिन कायनात की रूह, कायनात की जान। इसलिए मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत पढ़ रहा था, फरमाया कि अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को पहचानो और कोशिश करो उन पर हमेशा दुरूद भेजते रहने की, क्योंकि ये दुरूद तुम्हारे दर्जात में इजाफे का सबब है। और उसमें फिर वजह बयान की, फरमाया अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुल्लत का मर्तबा मिला और वो खलीलुल्लाह कहलाए तो उस मकाम के अता होने का सबब ये था कि वो सुबह हो शाम नबी और आले नबी पर दुरूद भेजा करते थे। इमाम रज़ा की रिवायत है और रिवायत भी मुस्तनद रिवायत है। ये वो शख्सियात है, ये वो शख्सियात है। इसलिए जब हम इब्ने तैमिया की उस रिवायत को मैं देख रहा था और ज़मख़शरी की रिवायत को, दोनों ने इसको नकल किया है और फ़ख्र राज़ी ने भी नकल किया अपनी तफसीर में, तीनों ने इस मौजू को बयान किया है और बयान करते हुए ये कहा है कि जब इन हस्तियों को नबी लेकर निकलने लगे तो हाथ बुलंद करके फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाइ अहल बैती, बाला ये है मेरी अहलुल बैत। सब थे और दाखिल भी हो सकते थे इस आयत के ज़िम्न में, इस मुख्तसर ग्रोह की तादाद में इजाफा कर सकते थे, लेकिन किसका इंतखाब किया? जो इस अहल था जिसमें अहलियत नहीं थी, वो करीब भी नहीं फटक सकता था। लिहाजा नबी करीम सिर्फ उन्हीं को लेकर आए जो इस आयत के अहल थे और जाने रसूल कहलाने के, निसाए रसूल कहलाने के, अबनाए रसूल कहलाने की अहलियत जिनके अंदर मौजूद थी। अब आप तारीख देखिए,
نبی کریم نے بعثت کے بعد سے جو اپنی موومنٹ شروع کی، تحریک شروع کی، اس میں اس مقام پر آ کر جب فتح مکہ اور بہت سارے بڑے بڑے واقعات انجام پا چکے اور اسلام کو ایک حیثیت مل گئی، تو آپ نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اور اس دعوت میں خسرو کو دعوت دی، قیصر کو دعوت دی، کسرا کو دعوت دی، یعنی بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوت دی۔ ان بادشاہوں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ پھر مختلف ادیان کے علماء کو دعوت دی کہ میں آخری نبی ہوں، یہ دین آخری دین ہے، تم جس دین کو مانتے ہو وہ بھی تمہیں اس دین میں آنے کی دعوت دیتا ہے، آؤ اس دین کو قبول کر لو۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا، ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن جب نبی کریم نے مسیحیوں کو دعوت دی اور مسیحیوں نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا، لے تو لال سے کام لینا شروع کر دیا، تو پھر یہ آیت اتری، اور اس آیت کے نتیجے میں نبی کریم نے فرمایا ہاں اگر نہیں مانتے آؤ پھر میدان میں اتر آؤ۔ کیا کریں ہم میدان میں اتر کر؟ ہم ان خصوصیات کی حامل شخصیات کو لے کر آتے ہیں، تم بھی ان خصوصیات کی حامل شخصیات کو لے کر آ جاؤ۔ اب میدان حاضر ہے، اس میدان میں کھڑے ہوتے مقابلہ ایسے ہوگا کہ تم ہمارے خلاف اور ہم تمہارے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹے ہیں تو تم ہمارے لیے بد دعا کرو، تم جھوٹے ہو تو ہم تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر کس چیز کا مقابلہ ہے؟ سچ اور جھوٹ کا، کاذب اور صادق کا، کاذب اور صادق کا۔ اس لیے ایک طرف یقینی طور پر صادقین ہیں اور دوسری طرف یقینی طور پر کاذبین ہیں۔ فیصلہ میدان میں ہونا ہے کہ کون کاذبین کے گروہ میں ہے اور کون صادقین کے گروہ میں ہے۔ اگر صادقین کے اس گروہ میں کوئی شخص صادق کہلانے کے قابل ہے تو وہ اندر ہی ہوگا، باہر نہیں ہوگا، اور کاذبین میں سب آتے ہیں۔ لہذا جب نبی کریم اس مختصر سے گروہ کو لے کر آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ نبی آگے تھے، علی پیچھے تھے، درمیان میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، اور دو بچے تھے دائیں اور بائیں، اور ان کی انگلیاں ان ہستیوں کے ہاتھ میں تھی۔ جب یہ لوگ میدان میں آئے تو اب آپ ذرا تصور کر لیں، حق اور باطل کا معرکہ ہے، اعلان ہو چکا ہے، یہ کوئی بند کمرے کی بات تو نہیں ہے، یہ میدان کی بات ہے، اور میدان بھی وہ جہاں پر اسلام، یہودیت، مسیحیت، شرک، مشرکین سب کے درمیان اسلام کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اس لیے ایک طرف کل اسلام ہے اور دوسری طرف کل منکرین ہے، کل منکرین۔ ہاں جو اس وقت مخاطب ہے وہ مسیحی ہے نجران کے، لیکن تماشا دیکھنے والے تو مشرکین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مقامی مسیحی بھی ہیں، سب آئے ہوئے ہیں اور سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مقابلے میں کون جیتا ہے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن نے کہا تھا نا کہ کونوا مع الصادقین، یہ صادقین ہی ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ مباہلے نے بتا دیا کہ صادقین کون ہے۔ جو صادقین کے ساتھ ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو صادقین سے ہٹ گیا اس کی عاقبت کی خیر وہ خود منائے۔ کونوا مع الصادقین، یہاں پر یہ صادقین سامنے آ گئے۔ جب سامنے آئے اور سب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے چہرے پر کیا تاثرات ہیں۔ اب بنی نجران کے وہ مسیحی یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 5 افراد آئے ہیں جن میں 2 بچے ہیں، ایک خاتون ہے اور 2 مرد ہیں، ٹوٹل سرمایہ یہ ہے۔ انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا، کہا کہ ہم اس مباہلے میں شریک نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کہا کہ ان کے چہروں کا جلال اور چہروں کا نور بتاتا ہے کہ اگر ہم کھڑے رہے تو پھر نہ ہماری دنیا ہے نہ ہماری عاقبت ہے۔ اس لیے روایات، ہماری روایات اہل بیت کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ کھڑے ہوتے
خود وہ تباہ ہو جاتے ہیں، وہ جہاں پر کھڑے تھے وہ زمین تباہ ہو جاتی، جن درختوں کے سائے میں وہ کھڑے تھے وہ درخت خشک ہو جاتے، اور اللہ کی رحمت سے وہ سارا حصہ محروم ہو جاتا جہاں پر یہ کاذبین کھڑے ہیں، چونکہ وہ صادقین کے مقابلے میں ہیں، اور یہ صادقین اللہ کی 1,124,000 انبیاء کی تعلیمات کا یکجا محافظ گروہ کا منظر ہے، جو اس وقت صادقین کے طور پر باطل کے مقابلے میں آئے ہوئے۔ اس لیے جب آپ اس میدان کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، جب سامنے والا قائل نہیں ہوتا تو وہاں پر پھر مباہلے کا دروازہ کھولا کہ چلو اس بہانے بھی ہو تو لوگوں کو عقل آئے اور شعور آئے۔ اب مشکل یہ ہے کہ مسیحیوں کو ان کے چہرے دیکھ کر، نجران سے آئے ہوئے تھے نا، ذرا غور کیجئے، انہوں نے پہلے نبی کو نہیں دیکھا تھا، پہلے علی کو نہیں دیکھا تھا، پہلے فاطمہ کو سلام اللہ علیہا نہیں دیکھا تھا، پہلے حسن و حسین کو نہیں دیکھا تھا، وہ ایک نگاہ ڈالی، ایک نگاہ، جیسے ہی یہ ہستیاں تشریف لائی ایک نگاہ ڈالی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ نہیں ہم ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ کیسے بدقسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے 20-20 25-25 سال ان ہستیوں کے سائے میں زندگی گزاری اور آخری لمحے تک دلوں میں بغض لیے زندہ رہے اور ساتھ دینے سے انکار کرتے رہے۔ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا؟ ہم جب کہتے ہیں کہ مشرک، کافر اور اہل نفاق 3 الگ الگ گروہ ہیں تو ان کے نہ سروں پہ سینگ ہے نہ پیچھے دم، ان کا کردار بتاتا ہے کہ کون صادقین کو قبول کرتا ہے اور کون بیت المال سے کام لیتا ہے۔ عجیب نہیں ہے کہ جنہوں نے 23 سال نبی کی رفاقت میں گزارے ہوں آخری وقت میں یہ کہے کہ ان کی تو طبیعت خراب ہے، ان کی زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں وہ قابل عمل ہے ہی نہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دو، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ اور ہمارے محترم علماء کرام لہک لہک کے، چہک چہک کے، جھوم جھوم کے یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، وہ فلان صاحب نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے، رسول کی بات چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل جب بیمار ہو تو پھر یہ جو اناد اور بیماری ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ایسا فرد کبھی بھی حتی روشنی میں ہوتے ہوئے روشنی سے استفادہ نہیں کر سکتا، تاریک رہتا ہے اور تاریکی میں رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد۔ اس لیے جب ہم ائمہ علیہ السلام کے کلام میں غور کرتے ہیں تو آپ کو اس حوالے سے ایسی ایسی احادیث ملتی ہے، میں ان احادیث کی طرف ابھی نہیں جا سکتا، ٹائم نہیں ہے، میں نے 1-2 اور موضوعات کو اس میں شامل کرنا ہے تاکہ ذرا ہمارے ذہن بھی کھلے اور دل بھی کھل اٹھے۔ عزیزان من، حق اور باطل کا یہ معرکہ ہر دور میں رہا ہے، اور جو بھی اس معرکے میں میدان میں رہا اس کو ہمیشہ صادقین کی سرپرستی بھی حاصل نہیں، اور یہ حقیقت ہے، چونکہ رستہ وہی رستہ ہے۔ آپ جب اس رستے پر چلیں گے تو ان کی روشنی آپ کو رہنمائی فراہم کرتی رہے گی۔ آج بھی یہی حال ہے، آج جو آپ کو دنیا میں جنگ نظر آتی ہے یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ کربلا کی جنگ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ کربلا کی جنگ نہیں ہے، یہ خیبر کی جنگ ہے۔ کربلا کی جنگ اپنی جانیں دے کر اسلام کو بچانے کی جنگ تھی، جس کے ہیرو کا نام حسین ابن علی ہے، اور خیبر کی جنگ دشمن کی جان لے کر اسلام کو بچانے کی جنگ تھی، جس کا ہیرو علی ابن ابی طالب ہے۔ اور آج اسی مباہلے کی راہ پر گامزن لوگ خیبر کے میدان میں کھڑے ہیں، خیبر کے میدان میں روح کربلائی ہے کہ اگر اس راہ میں جان جاتی ہے تو 1000 دفعہ جائے،
لیکن ارادہ کربلا والا نہیں ہے کہ ہم اپنی جان دیں گے اور پھر لاشوں کی صورت میں جائیں گے. نہیں، اب ہم جان لیں گے ہر اس کی جس کے اندر یزیدیت اور فرعونیت موجود ہو اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہو. یہ وہ معرکہ ہے، یعنی خیبر کا معرکہ. مجھے یاد ہے بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لوگ جب مجھ سے بات کرتے ہیں انہی ایام میں، گزشتہ ایک ہفتے میں مختلف لوگوں سے واسطہ پڑا، مختلف لوگوں کے سوال و جواب میں نے سنے، میں دیکھتا تھا کتنے پریشان ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو وہاں کے سرزمین میں رہنے والوں کی پریشانی تھی، بعض کو میرے بچوں کی پریشانی، بھئی وہ وہاں پر رہتے ہیں ان کو ذرا نکالنے. بھئی اس معرکے میں اگر آپ کا صرف ایک بال بھی ٹوٹتا ہے تو اس سے بڑھ کر فضیلت آپ کے لیے اور کیا ہے؟ صرف ایک بال، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو وہ معرکہ ہے جہاں پر ہم اگر اپنی پوری ہستی بھی قربان کر سکے اللہ کی راہ پر اور اللہ کے ولیوں کی راہ پر، تو اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے انعام کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آج کے دور کے خیبر کے معرکے میں وہی اہل خیبر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے جس کی روح میں علوی پاکیزگی موجود ہو. نفاق نہیں، دنیا پرستی نہیں. مجھے یاد آ رہا تھا بعض دوستوں نے جب مجھ سے کہا کہ بھئی ہم کیا کریں، میں کہا بھئی اطمینان سے رہو، دعا کرو اور دعا کرو کہ تمہارے بچے بیوی وغیرہ وغیرہ جو وہاں پر ہیں ان کو بھی اللہ وہی روح عطا کرے جو کربلا والی خواتین اور بچوں کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے، یعنی یہ جو دور ہے، اپنی آنکھوں سے حق اور باطل کے ایسے معرکوں کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر نظر آ رہا ہے کہ قلت کے باوجود حق پرستوں کو اللہ کس طرح سے کامیابی دیتا ہے. اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ کی اعلیٰ ترین مصداق ہمیں نظر آ رہی ہے. عزیزان، میں ایک واقعہ بعض ایک دو دوستوں کو میں سنا چکا ہوں. یہ وہ موقع ہے جہاں پر مجھے سنانا چاہیے تاکہ ذرا ہمارے اندر بھی وہ معنویت اپنی جڑیں بنا سکے. مباہلے کی صرف خوشی نہیں، مباہلے کے ان ہیروز کی کامیابی، اور وہ بھی آج کی دنیا میں اہل کفر کے مقابلے میں اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ صف میں شامل ہوں اور کندھے سے کندھا ملا سکیں. مجھے یاد ہے جب 2006 میں جنگ ہوئی تھی لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل کی، اس موقع پر ایک عجیب کیفیت تھی. ہم اس وقت پاکستان میں تھے اور اسلام آباد میں تھے. اس 33 روزہ جنگ میں صورتحال بڑی عجیب رہی. یہ میں قطر کے وزیر خارجہ کی بات کر رہا ہوں، چونکہ اس زمانے میں بھی وہی امریکیوں کا ایلچی ہوا کرتا تھا صلح کرانے کے حوالے سے. اس نے یہ واقعہ بیان کیا قطر کے وزیر خارجہ نے، کہا کہ 32واں دن تھا. اس وقت میڈم رائس وزیر خارجہ تھی امریکہ کی. کہا کہ میں گیا ان سے ملا، یہ جنگ کسی طرح سے روک دیں، اس کے بڑے منفی اثرات رونما ہو رہے ہیں. وہ منفی اثرات کیا تھے؟ اگرچہ لبنان میں وہ بمباری کر رہے تھے، لیکن جو عرب دنیا ہے اس عرب دنیا کے اندر تشیع کے حوالے سے، علی کے رستے کے حوالے سے جو شعور اجاگر ہو رہا تھا وہ ایک ایسا شعور تھا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. وہ جو متعصب ترین معاشرہ ہے، حتیٰ سعودی معاشرہ، کویتی معاشرہ، اردنی معاشرہ، مصری معاشرہ، باقی ممالک، عرب ممالک، وہاں پر لوگ حزب اللہ کے لیے، جن کو عام طور پر کافر سمجھا جاتا تھا، کفر کے فتوے عام تھے، ایک ایسے معاشرے میں ان مجاہدین کے لیے لوگ سڑکوں میں نکل رہے تھے، اور وہ بھی 10-10 ہزار 20-20 ہزار کی تعداد میں اس گھٹن کے ماحول میں. یہ 2006 کی بات بتا رہا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اس زمانے کی آپ کو ان مختلف ممالک کے بڑے بڑے اجتماعات اور ریلیز کی آپ کو ویڈیوز مل جائے، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں. صورتحال ایسی تھی کہ ان ارد گرد کے بادشاہوں اور
نظامات کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ بھئی ہمارے اپنے عوام اس وجہ سے جاگ رہے ہیں اور ان کے اندر ایک عجیب ولولہ پیدا ہو گیا ہے اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، تو یہ اس کو تھمنا چاہیے ورنہ ہماری اپنی حکومت خطرے میں ہے۔ لہذا قطر کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے میڈم رائس سے کہا، اس نے کہا کہ نہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم اس جنگ کو روک لیں۔ اچھا، کہتے ہیں میں مایوس ہو کے واپس آیا، ایک دن گزرا، رات میں یا صبح میں واپس آنے کی سوچ رہا تھا، رائس کا فون آیا، کہاں ہو؟ میں نے بتایا کہ میں واپسی کی تیاری کرتا ہوں، کہا فوراً پہنچ جاؤ۔ محمد صلوات۔ جب میں پہنچا تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہماری طرف سے سیز فائر ہے، جاؤ اس کا اہتمام کرو اور حزب والوں سے، سید سے اور اس پوری کمان اور چین سے بات کرو۔ کہتے میں حیران ہوا، رات کل جب میں نے ڈیمانڈ کی تھی تو یہ مان نہیں رہے تھے، آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ یہ قطر کے وزیر خارجہ کی بات بتا رہا ہوں۔ واپس آیا اور اس نے فوراً یہاں پر بات کی، جنگ بندی کی تیاریاں ہوئی اور 2 دن کی مہلت لی گئی اور ان 2 دنوں میں سارے حساب کتاب اور معاہدے اور اس کی شکلیں وغیرہ منظور ہوئی اور جنگ بند ہو گئی۔ اب جنگ بندی کے بعد قطر کا وزیر خارجہ دوبارہ گیا بیروت اور سید سے، سید مقاومت شہید سے، ان سے مل کر کہا کہ یہ بتائیے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا اسلحہ آیا ہے جو حتیٰ اسرائیلیوں کے پاس ابھی نہیں ہے، امریکیوں کے پاس نہیں ہے، جو آپ نے استعمال کیا اور اس کی وجہ سے اسرائیلی فوراً جنگ بندی پر راضی ہوئے اور ان کی رضامندی پر امریکیوں نے فوراً کہا کہ ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں، جنگ روک لو۔ کون سا اسلحہ ہے جو آپ کے پاس ہے؟ اب اس کا جو جواب ہے وہ قطری وزیر خارجہ نے تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن یہ جو بات میں نقل کر رہا ہوں یہ ایک ایسی شخصیت سے نقل کر رہا ہوں جو خود مجتہد ہے میرے جاننے والوں میں سے، انہوں نے سید سے بات کی اور سید نے ان کو بتائی، انہوں نے مجھے بتائی، صرف ایک واسطہ ہے درمیان میں، وہ سید بزرگوار اور مجتہد جنہوں نے ان سے سنا۔ کہتے ہیں جب وزیر خارجہ نے قطر کے مجھ سے پوچھا کہ وہ کون سا آپ کے پاس اسلحہ ہے جس کی وجہ سے امریکی اور صہیونی فوراً جنگ بندی پر راضی ہوئے ہیں، وہ ذرا مجھے بتائیں، تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ یہ اسلحہ ہمارے پاس کیا ہے اور کون سا ہے، لیکن یہ جان لو کہ ہمارے پاس اس اسلحے کی اس وقت کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے وقت بہت آئی ہے اسلحہ، اس کو رخصت کر دیا۔ بعد میں یہی واقعہ سردار شہید نے بھی اپنے یادداشتوں میں لکھا اور اپنے انٹرویو میں سنایا۔ ہوا کیا؟ رات قطر کے وزیر خارجہ کے امریکی وزیر خارجہ سے ملنے کے بعد یہاں پر رات تھی، ایک جگہ جہاں پر جنگ جاری تھی 60 مجاہد حزب کے وہ وہاں پر جمع تھے اور ان کے ارد گرد ایک طرف مائنز اور دوسری طرف ٹینک، اور ٹینک جو ہیں اسرائیلیوں کے اور یہ محاصرے میں، اور اوپر فضا میں کوبرا ہیلی کاپٹرز اور سارے ہیلی کاپٹرز اسرائیلیوں کے، اور یہ اس کی زد پر 60 مجاہد، اور رات کی تاریکی، چاند رات نہیں تھی، رات کی تاریکی، کہنے لگے ایک ایسے محاصرے میں پھنس گئے تھے کہ وہاں سے زندہ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ یہ جو 60 افراد تھے، ان کا جو چیف تھا اس نے اپنے جوانوں سے کہا، ان کے پاس صرف کلاشنکوف تھا اور کچھ نہیں تھا، ان سے کہا کہ دیکھو جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم نے کوئی حرکت نہیں کرنی، نہ آواز نکالنی۔ کہا ٹھیک۔ اب سب کو یہ پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری سانسیں ہوں، کیونکہ جیسے ہی اب چاروں طرف سے جب آپ محاصرے میں ہو اور وہ بھی صہیونیوں کے، تو انجام آپ کو معلوم ہے۔ کہنے لگے اس کیفیت میں اب ہر بندہ سجدریز ہو کر اپنی دعاؤں میں مصروف تھا، ہر بندہ۔ دیکھیں یہ ہے معنویت، یہ میں موبائلے سے جوڑ رہا ہوں اس کو، اللہ سے جڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ ہر بندہ اس میں مصروف تھا۔ اس اسنا میں اچانک میں نے دیکھا، وہ کمانڈر بتاتا ہے، اچانک دیکھا کہ ایک جوان کھڑا ہوا اور کلاشنکوف
آسمان کی طرف کر کے اس نے فائر کر دیا. جیسے ہی اس نے فائر کیا کلاشنکوف کی فائر آئی. کلاشنکوف کی گولی اتنی سی ہوتی ہے, ایک ہیلی کاپٹر کو یہ گولی لگی اور ہیلی کاپٹر نیچے گر گیا, جل گیا اور گر گیا. جیسے ہی وہ گرا ویسے ہی باقی ہیلی کاپٹر فوراً واپس اسرائیل کی طرف بھاگے. جیسے ہی وہ بھاگے نیچے جو ٹینک تھے ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی کوئی بڑا کام ہوا ہے, انہوں نے بھی واپسی کی راہ لی اور فوراً پیچھے کی طرف بھاگ گئے اور ان سب کو نجات مل گئی. اب وہ کمانڈر کہتے ہیں میں نے جا کے اس جوان کو پکڑا, جب میں نے کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگوں نے ہلنا نہیں آئے تو تم نے یہ کیا کام کیا؟ کہا کہ میں فرزند موسی بن جعفر علیہ السلام ہوں, سید ہوں. جب آپ نے یہ کہا تو میں سجدے ریز تھا. سجدے کی کیفیت میں روتے ہوئے بی بی سے تبسل کر رہا تھا. توسل, اس توسل کے دوران جب میرا توسل ختم ہوا میں نے بی بی سے یہ عرض کیا کہ بی بی اس وقت آپ کے مکتب کے دفاع کے لیے ہم جانے دینے کو تیار ہیں, اگر ہماری جانوں کی قیمت پر آپ کا مکتب اور آپ کے ماننے والے بچتے ہیں تو ایسی 1000 جانیں قربان, ورنہ ہمیں اگر آپ بچا سکتی ہیں بچا لیں تاکہ ہم اور زیادہ ان کے خلاف قہر بن کر ٹوٹ سکیں. میں توسل کر رہا تھا. اس توسل کے فوراً بعد میرے کانوں میں بی بی کی آواز آئی کہ بیٹا اٹھو اور فائر کرو. میں یقین نہیں آ رہا تھا, رکا, دوبارہ آئی آواز, رکا, دوبارہ جب آئی, تیسری دفعہ جب آواز آئی تو میں نے صرف کلاشنکوف کی ایک گولی چلائی ہے, باقی سارا کام بی بی نے خود کیا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں, افسانہ نہیں ہے, جنگ بندی کی وجہ ہے, اور وہ بھی 33 دنوں کی اس ہولناک جنگ کے بعد جب زاہیہ کا علاقہ اسرائیلیوں نے نیست و نابود کر دیا. میں گیا ہوں وہاں پر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے غزہ کی مانند اس کو کھنڈر بنا دیا تھا. ایک ایسے موقع پر جب بی بی سے توسل کیا جائے تو پھر بی بی یوں مدد کرتی ہے. عزیزان من, دین 1400 سال پرانا نہیں ہے, نبی پرانے نہیں ہے, اللہ پرانا نہیں ہے. یہ وہ نظریات ہیں جو ہر پل جدید ہے اور ہر پل کے لیے ہے, ہر سرزمین کے لیے ہے. صرف مکہ اور مدینہ کے لیے نہیں, میلبورن کے لیے بھی ہے. صرف اس زمانے کی امت کے لیے نہیں, جہاں جہاں علی والے, علی اور آل علی کے رستے پر کھڑے ہو, یہ نظریات وہاں پر تازہ بھی ہے اور جاندار بھی ہے, نئی روح پھونکنے کے قابل بھی ہے. لہذا آج کا دور وہی خیبری دور ہے. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں, آپ جائیں, جا کر انٹرنیٹ پر سرچ کریں کہ گزشتہ 40 سالوں میں اسرائیل نے, امریکہ نے, یورپ نے, باقی دنیا نے, عرب ممالک نے تشیع کے خلاف کتنا سرمایہ خرچ کیا ہے 8 ارب انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, جا کے انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں کتنا سرمایہ خرچ کیا ہے 8 ارب انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. وہ پوری دنیا کا سرمایہ خرچ کرتے ہیں کس کے خلاف؟ تشیع کے خلاف. اور تشیع کو ایک امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ 33 روزہ جنگ کی صورت میں ہو, چاہے غزہ کے 2 سالہ جنگ کی صورت میں ہو, چاہے آج کے اس مارکے کی صورت میں ہو. ایک مارکہ 8 ارب انسانوں کا ذہن بدل کر دنیا کو بتا دیتا ہے کہ حق کا کوئی چہرہ ہے تو وہ علی کے مکتب کا چہرہ ہے. اس لیے یاد رکھیں, اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ایک زندہ مکتب ہے, زندہ مکتب, اور اس زندہ مکتب کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے بدن میں زندہ روح ہوتی ہے, مردہ نہیں. مردہ اور زندہ روح میں یہ فرق نہیں ہے کہ بدن حرکت کرتا ہے یا نہیں. بعض اوقات بدن زندہ ہوتے ہیں, روحیں مردہ ہوتی ہیں, اور لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہوتے ہیں.
اور بعض اوقات بدن مرا ہوا پڑا ہوتا ہے لیکن اس میں اتنا تحرک ہوتا ہے، اتنی جان ہوتی ہے، اتنی زندگی ہوتی ہے کہ اگرچہ لاش ہے لیکن وہ مردہ لوگوں کو حیات بخشتی ہے۔ شہادت اسی موت کا نام ہے، شہادت اسی موت کا نام ہے۔ اس لیے یہ جو رستہ علی کا رستہ ہے، یہ جو رستہ اہل البیت کا رستہ ہے، یہ جو رستہ اہل مباہلہ کا رستہ ہے، اہل غدیر کا رستہ ہے، اہل ولایت کا رستہ ہے، یہ رستہ حیات دینے والا رستہ ہے، زندگی دینے والا رستہ ہے، شعور دینے والا رستہ ہے، آگہی دینے والا رستہ ہے، غیرت مند بنانے والا رستہ ہے، شجاعت کی روح پھونکنے والا رستہ ہے، انسان کو مادی زنجیروں سے آزاد کر کے حر بنانے والا رستہ ہے، بے غیرت بنانے والا رستہ نہیں ہے۔ اور اس کے مظاہرے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر حریت کی وہ روح زندہ رکھے اور ہمیں کربلا، خیبر اور اس کے علاوہ جتنے بھی معرکے اسلام اور کفر کے درمیان پیش آئے ان معرکوں میں اہل حق کی جو روح رہی وہی روح ہمارے اندر بھی زندہ فرمائے۔ باراللہ حق کو باطل پر کامیابیاں نصیب فرما، باطل کو رسوا فرما، حق کو مزید سربلندی عطا فرما۔ باراللہ اہل حق کو سربلندی عطا فرما، ہمیں اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما، ہر طرح کی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر کربلائی روح کی روشنی میں ہمیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے پیروکاروں، ان کے جانثاروں، ان کے ساتھیوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی، سربلندی، غلبہ اور کامیابیاں نصیب فرما۔ بالا دنیا کے جس کونے میں سچ اور جھوٹ کی جنگ جاری ہے، اہل صدق و صفا کو، اہل حق کو جھوٹ پر اور باطل پر اسی طرح مسلسل کامیابیاں نصیب فرما۔ اس جنگ احزاب میں ان تمام احزاب کو جو حق کے مقابلے میں باطل کا پرچم لے کر کھڑے ہیں ان کو نیست و نابود اور رسوا فرما، اور اہل حق کو کامیابیاں نصیب فرما۔ ہم سب کو اپنے معاشرے کے لوگوں تک امن کا، محبت کا، حریت کا، پاکیزگی کا، نورانیت کا اور اہل البیت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما، اہل البیت کی نورانیت کو ہمارے گھروں میں زندہ فرما۔ ان ایام، ان مناسبتوں کے ذریعے سے، چاہے وہ خوشی اور جشن کے ایام ہو یا عزاداری کے، ہماری روحوں کی تطہیر فرما، ہمارے ذہنوں کی تطہیر فرما، ہمارے شعور میں بلندی عطا فرما، ہمارے شعور کو شعور علوی سے متصل فرما، ہمیں جہالتوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نادانیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ ہمیں اہل البیت کے کلچر، تہذیب اور راہ و روش کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، تمام شہداء کے ایصال ثواب کے لیے، اور تمام مجاہدین دین اور اہل حق اور راہ حق کے ان سپاہیوں کی کامیابیوں کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے، لیکن پہلے 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔